جی میاں صاحب، اب یہ تو تھوڑی سی ہم نے بات کر لی کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی بہت کچھ نیڈز ٹو بی ایکسپلینڈ. بہرحال لگتا یہ ہے کہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے اٹس کمنگ، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ آئے گی تو انشاءاللہ کس طرح کے اچھے اقدامات ہوں گے. اب آ جاتے ہیں ایرانی صدر پاکستان آئے تھے. بڑا ان یوزول ہے ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک، اور بڑی تیزی سے جو عالمی تعلقات ہیں وہ بدل رہے ہیں. اور دوسری بات، اچھا اس کے علاوہ یعنی کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں میاں صاحب کہ یہ اپنا ملاقات ان کی ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے بھی، اور ان کے دوست یہ فرما رہے ہیں جی کہ میاں صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ بڑا یعنی ان پاپولر ہے امریکہ بہادر، اور جو ہے وہ ہم وہ ان سے مل کے تو یہ ساری پاپولیرٹی واپس آ جائے گی میاں نواز شریف صاحب کی، یا کوئی کاروبار کا سلسلہ ہے، کوئی نویں دکانہ کھلنیاں نے؟ یہ کیا ہے ملاقات؟ ہمیں بھی تو بتائیں میاں صاحب، کیونکہ سیاست کے پیچھے دکانداری تو ہو رہی ہے میاں صاحب. لیکن قائد صاحب اس کا تعلق جو ہے وہ اندرونی سیاست سے نہیں ہے. ایرانی صدر جو پاکستان آئے اس کے 3 مقاصد تھے. سب سے پہلے تو میں یہ خبر دوں قائد صاحب کے ایک بہت بڑی تقرری ابھی کچھ دیر ہی پہلے ہوئی ہے. چیئرمین وابڈا جو ہیں وہ ان کی تقرری ہوئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب کو جو ہے چیئرمین وابڈا لگا دیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑی تقرری ہے. دوسری سر جو ایرانی صدر کی بات ہے، ایرانی صدر جو پاکستان میں آئے اس کے 3 مقاصد جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک مقصد تو تجارتی تھا، جو کہ جو ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ $10 ارب تک لے جانی ہے. آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی اور ٹرمپ نے یہ جنگ ختم کرائی ایران اسرائیل کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کو اب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ ایٹم بم جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. تو تجارت کی تو اجازت مل چکی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اب تجارت بھی ہوگی، بارٹر سسٹم بھی ہوگا. وہاں پر جو سرحدی بازار ہیں وہ بھی کھلیں گے، اور جو دونوں طرف تجارت ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس وقت سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا. 12 سے زائد جو ہے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، بہت سے MOUs ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو ایرانی تیل ہے وہ پاکستان میں جو ہے ریفائن ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی ریفائنری پاکستان میں لگے، اور بہت پاکستان کے اندر بھی وہ تیل جو ہے سستا ہوگا، اور دیگر ممالک میں بھی اس کی تجارت ہو سکے گی. اس کے علاوہ جو دوسرا مقصد ہے وہ بہت بڑا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ایرانی سائٹ پر جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کا کلا کما کرنا ہے. اور اس میں اتفاق یہ ہو چکا ہے کہ ایرانی سائٹ پر جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کو باقاعدہ طور پر وہاں کی فورسز جو ہیں وہاں پر ان کو جو ہے ان کا کلا کما کریں گے، اور وہاں پر جو انڈین انوالومنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا. انڈیا کی اگر سہولت کاری وہاں پہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا سفارتکاری کے نام پر. اور وہاں پر جو چوبہار بندرگاہ ہے اس کو بالکل جو ہے وہ گوادر کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا، اور پھر وہ بندرگاہ گوادر کے ساتھ لنک ہو کر سی پیک کا حصہ بن جائے گی، اور وہ یورپ کے 60 ممالک کے ساتھ جڑ جائے گی، سینٹرل ایشیا ریاستوں کے ساتھ جڑ جائے گی، ترکیہ کے ساتھ جڑ جائے گی. اس میں جو ریلوے کا پروجیکٹ بھی ہے اور دیگر پروجیکٹس بھی اس میں شامل ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پر چابہار والی تو بڑی آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. چابہار والی یہ تو پہلے انڈیا کے ساتھ تھا، اور یہ ایک پیرل شاید امریکہ بہادر کے کہنے پہ ایک کاؤنٹر ایک پروجیکٹ تھا اس سی پیک کا. تو یہ بھی اب ادھر آ رہے ہیں، اسی سمت میں آ رہے ہیں، یعنی پارٹ بن رہے ہیں اس کا جو سی پیک ہے. جی بالکل قائد صاحب، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ تھی ایران کی اس میں بھارت جو ہے وہ مخبری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور بھارت کا بڑا گنونا کردار جو ہے وہ وہاں سے پکڑا گیا. اور اب ایران نے باقاعدہ طور پر نظر ثانی کی کہ بھارت جو ہے اس کا دوست نہیں ہے بلکہ دوست نما دشمن ہے، جو کہ اس کو نقصان دیتا رہا، اس کی لوکیشن دیتا رہا. تو اس لیے انہوں نے اس پر بالکل تمام معاملات، تمام پالیسیز جو ہیں اس پر نظر ثانی کی ہے، اور پاکستان کو وہاں پر جو ہے وہ چوبہار میں شامل کیا ہے کہ تاکہ جو تجارت ہو، جو سی پیک ہے اس کو چوبہار کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے. وہاں سے اب وہ گوادر کے ساتھ جڑے گی، اور وہاں پر جو فتنۃ الہندوستان ہے اور جو بھارتی انوالومنٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا، اور بڑی پرامن طریقے سے وہاں سے جو ہے وہ تجارت ہوگی. اور چین کنجراب سے لے کر چوبہار تک، چوبہار سے لے کر وہاں تک، وہاں سے یہ تجارت ہوگی. تیسرا بڑا مقصد جو ہے وہ قائد صاحب یہ تھا کہ جو ایران کے جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں ان میں ثالثی کا کردار جو ہے وہ پاکستان ادا کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت سے دھوکے جو ہیں وہ دیے گئے ایران کو، اور وہ دھوکے باز جو ہے وہ بھارت تھا اور ساتھ ساتھ اسرائیل تھا.
جو مذاکرات کا عمل ہوتا تھا اس کو سبوتاج کر دیا جاتا تھا، لیکن اب جو مذاکرات ہوں گے یا جو معاملات ہوں گے وہ پاکستان کے تھرو ہوں گے اور پاکستان اس میں کردار ادا کرے گا، اور اس حوالے سے جو ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے جو پرامن مقاصد کے لیے ہے وہ بھی جاری رہے گا بجلی بنانے کے لیے، اور دوسرا جو ایٹم بم جو بنانا تھا ایران نے وہ جو ہے وہ اس میں جو ایران ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ پہلے بھی ان کا جو مقصد نہیں تھا اب بھی ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو ایران کے اور امریکہ کے درمیان جو مسائل تھے وہ اب پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا، جس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ایران کے جو معاہدے ہیں صاحب یہ آج اکانومسٹ کی خبر بھی ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، پاکستان آرمی چیف از کوزنگ اپ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل ڈیل ہر جگہ پہ کر رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک روبہ زوال ہے اس زوال کو اریسٹ کیسے کرے۔ ویسے جو میجارٹی آف دی جو اکانومسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو اب اریسٹ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈے کا آملیٹ بن چکا ہے، آملیٹ کا انڈا نہیں بنے گا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ڈیل کر کے اور بذریعہ یہ جو ہے ٹیرف وہ کچھ شاید ریونیو بڑھا لیں۔ یہ ریونیو تو بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، لیکن ان کے عوام پر ایک ایسا ظلم ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پیسے تو سارے عوام نے دینے ہیں جب بھی ٹیرف جو بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو ریئل اکانومی تھی وہ تو بقول لیری سمرز اور یہ لوگ ہیں وہ تو 4% بھی نہیں رہی، باقی تو سارا سٹے میں چلا گیا یا سٹاک ایکسچینجوں میں چلا گیا یا جو ایک کسینو کیپیٹلزم کے یعنی سلسلے میں چلا گیا۔ تو لیکن میاں صاحب اصل بات تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم کام کریں، ہم یہ جو 40 50 60 روپے کی جو بچت کر سکتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں وہ کریں، جو مہنگا تیل سے ہم بجلی اتنی مہنگی بناتے ہیں وہاں سے سستا تیل آئے تو ہماری جو 10,000 کے قریب ایک شرمناک حد تک ہماری انڈسٹری 10,000 رہ گئی ہے۔ یہی میری ٹیم نے مجھے دیا ہے، اگر کوئی کریکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ تو سستا تیل آئے، سستی گیس آئے، سستی انرجی آئے، یہاں پہ انڈسٹری اٹھ سکے، اور یہ جو دھندہ ہے وہ تو خیر بند نہیں ہونا، چینی والا دھندہ تو بند ہوتا میاں صاحب، I'm sorry یہ تو نظر نہیں آتا، ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو کھولیں، یعنی یہ جو چیپ آئل ہے، میں نے تہران میں خود ایک ڈرائیور سے ٹوٹی پھوٹی یعنی انگریزی میں اس نے مجھے بتایا کہ انتہائی بہت ہی معمولی پیسوں پہ وہ وہاں پہ آئل اویلیبل ہے، اور یہی آئل جو ہے انڈیا استعمال کرتا رہا، خریدتا رہا، بجائے اس کے باوجود کہ بڑا امریکہ بہادر کا اس پہ پریشر تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، اسی طرح وہ روس سے بھی لیتے رہے۔ تو یہ ہمیں کیا کسی حکیم لقمان نے بتایا ہے کہ ہم نے سب سٹینڈرڈ سامان جو ہے وہ دور سے اور مہنگا خریدنا ہے؟ Why can't we do all that؟ کیا اس سب میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے میاں صاحب؟ لیکن قائد صاحب دیکھیں جو بھارت کا معاملہ ہے ایران کے ساتھ وہ تو قصہ پارینہ ہو چکا ہے، اب بھارت کو جو ہے وہ پیٹرول اور اس کی ترسیل نہیں ہوگی۔ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اس میں سفارتکاری کا جو عنصر ہے، اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے جو ایران کے ساتھ اور جو امریکہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ درست ہو رہے ہیں۔ اس میں جو ایرانی تیل ہے وہ پاکستان کے اندر اگر آتا ہے تو اسلام آباد کے اندر ایرانی جو پیٹرول ہے وہ 100 روپے پر لیٹر جو ہے وہ فروخت ہوگا، یہاں اتنا جو ہے وہ سستا ہے، اور جب یہ باقاعدہ تجارت ہوگی تو یہ 100 روپے سے بھی کم ہو کر 40 روپے تک آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ ریفائنری پاکستان کے اندر لگے گی، اور یہاں سے چوبہار کے ذریعے سی پیک کے ذریعے جو ہے وہ تیل کی ترسیل دوسرے ملکوں میں بھی ہوگی۔ لیکن جہاں تک تیل کی تعلق ہے تو قائد صاحب میرے آج بہت ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو تیل کی پوٹینشل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کل اس دن ہم نے خبر دی تھی کہ پاکستان میں کہاں کہاں پر تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، آج میں نے جو ہے وہ ڈیٹا دیکھا ہے تو پاکستان کے اندر آف شور جو ہے سمندر کے اندر وہ تیل کے اور گیس کے بہت بڑے ذخیرے جو ہے پائے جا رہے ہیں، اور اس وقت لائن لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمپنیوں کی جو آئل جو ہے ایکسپلور کرتی ہیں۔ 40 درخواستیں جو ہیں وہ پاکستان کے پاس آ چکی ہیں جو سمندر کے اندر جو ہے تیل تلاش کریں گی، جس میں ایکزون موبائل جو ہے وہ بھی کمپنی ہے جو کہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ 31 درخواستیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں جو آن شور یعنی کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ تیل اور گیس جو ہے وہ تلاش کرے گی۔ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان میں کون سی کمپنیاں جن کو الاؤ کرنا ہے۔ لیکن میاں صاحب میرا ایک ضمنی سوال ہے، اس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قائد صاحب جو میرے پاس جو فگر آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
پاکستان کے اندر جو سمندر ہے، سمندر کے اندر اس وقت تیل کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تیل کا جو سمندر کے اندر پوٹینشیل ہے وہ 20 ارب بیرل تیل اور 434,000 ارب گیس کے ذخائر جو ہیں وہ اس وقت اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، جس میں کیکڑا 1 آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسن موبائل پہلے بھی آئی تھی، انہوں نے کیکڑا 1 میں 4000 میٹر ڈیپ ڈرلنگ کی تھی، اور اب جو ہے ایکسن موبائل اسی بلاک میں دوبارہ ڈرلنگ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہاں سے ایک اندازے کے مطابق ایشیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہاں پایا جاتا ہے۔